صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف ابواب القبلہ جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، کہ انسان جس طرف بھی ہو نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرے۔ اور اس کے شروع میں قول لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلۃ وکبر، کہ یہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ قبلے کی طرف رخ کریں اور تکبیر کہیں، یعنی نماز کا آغاز جب کریں اور تکبیر کہنے سے پہلے رخ جو ہے وہ ضرور قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے ہم گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تب بھی نماز شروع کرتے ہوئے کم از کم اگر ممکن نہ ہو پورے کا پورا قبلے کی طرف پھرنا، تو اس وقت رخ ضرور قبلے کی طرف کر لینا چاہیے تکبیر کہنے سے پہلے۔ حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو، یعنی خانہ کعبہ اس کے سامنے ہو یا خانہ کعبہ آنکھوں سے اوجھل ہو، یعنی اگر حرم کے اندر ہیں اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو اس وقت تو بالکل عین الکعبہ کی طرف نظر ہونی چاہیے، یعنی بالکل ایسی جگہ پہ ہمیں ہمارا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف سیدھا ہو، اس میں کوئی بھی تھوڑی بہت ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم کہیں دور ہیں، جیسے ہم پاکستان میں ہیں اور ہم نے منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا الی جہت الکعبہ، کہ کعبہ کی جو جہت ہے رخ ہے یعنی مغرب کی طرف، ہم سے مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ اس میں بالکل عین الیقین جو ہے کہ ہمیں بالکل آنکھیں ہماری قبلہ کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہیں، ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے اس وقت رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ علماء نے تھوڑی سی یہ بھی ڈسکشن کی ہے کہ خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ خانہ تو ہوا گھر، تو کعبہ کیوں کہتے ہیں اور قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ تو قبلہ تو میں سمجھ میں آتا ہے کہ قبلہ کا لغوی معنی جو ہے وہ توجہ ہے، کہ توجہ کرنا اور رخ کرنا۔ اس کی وجہ سے چونکہ مسلمان عبادت کرتے ہوئے رخ اور توجہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کعب جو ہے یہ ٹخنے کو کہتے ہیں، اور ٹخنا جو ہے پاؤں کی ایک نمایاں ہڈی ہے، جو کہ پاؤں کی دوسری ہڈیاں نظر نہیں آتی لیکن ٹخنا نظر آتا ہے۔ تو اسی سے عربی کی ایک اصطلاح بنی جو کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کا بیان کرنے کے لیے اس کو کعب کہتے تھے۔ جیسے ہم پڑھتے تھے یہودیوں کا ایک عالم تھے بنی اسرائیل کے، ان کو کعب الاحبار کہا جاتا تھا، یعنی علماء کا ٹخنا، مطلب یہ کہ بہت بڑا عالم یا نمایاں عالم۔ تو اسی طرح سے اس کو خانہ کعبہ یعنی نمایاں گھر اور بڑا گھر یا تقدس کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھنے والا گھر کہا جاتا ہے۔ اچھا، حدیث جو اس باب میں لائے ہیں امام بخاری، یہ حدیث نمبر 390 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا، کہ مدینہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اس وقت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند یہ کرتے تھے، آپ کی خواہش یہ تھی ان یوجہ الی الکعبہ، کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فتوجہ نحو الکعبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ وقال السفہاء من الناس، تو لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے یہ کہا، وہم الیہود، اور یہ بیوقوف لوگ جو تھے یہ یہود تھے، اور انہوں نے کیا کہا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ بھی آیت ہے سورہ دوسرے پارے کے آغاز کی آیات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے قبلے سے، جس قبلے کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ پھر گئے۔
تو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ فسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یا اس نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم خرج بعد ما صلی، نماز کے بعد وہ نکلا، فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر، تو انصار کی ایک جماعت کے پاس وہ عصر کی نماز کے وقت گزرا، یعنی انصار کے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز عصر تھی، نحو بیت المقدس، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، فرقال، اس شخص نے کہا، ہوا یشہد انہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، وَأَنَّ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا تھا، فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو جو لوگ تھے یا قوم تھی یا جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اپنا رخ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو یہ حدیث ہے تحویل قبلہ کی، اور ہم ظاہر ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم بار بار ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ دوسرے پارے کے شروع میں پہلے رکوع کے اندر تقریباً 3 دفعہ ذکر آیا ہے قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے عملاً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصلاً صورتحال یہ ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ درمیان میں ہوتا تھا، آپ یعنی خانہ کعبہ کے اس جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ بیت المقدس تو جہاں مکہ سے شمال کی جانب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے، یعنی رخ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا لیکن درمیان میں خانہ کعبہ ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں چیزیں ہوتی تھیں، خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی۔ تو لیکن اصلاً اس وقت جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی تک بدلا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو صورتحال بدل گئی، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب میں ہے اور بیت المقدس جو ہے یہ مدینہ شریف کے شمال میں ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو منہ خانہ کعبہ کی طرف پہ، اس صورت میں آپ کی پیٹھ جو ہوتی تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پسند بھی کرتے تھے، بنی اسماعیل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، انہی کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا، اور قریش مکہ یہ کہا تانا دیتے تھے کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں لیکن آپ ان کے کعبہ کی طرف رخ نہیں کرتے، اور یہودی کہتے تھے کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، اور ساتھ ہی فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کہ اس لیے کہ ہم نے اس قبلے کو اس لیے تبدیل کر دیا کہ لوگوں کی جو اس قسم کی بہانے بازیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، حجت جو ان کی ہے اللہ پر کوئی باقی نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور ویسے بھی بنی اسرائیل کی معزولی کا یہ اعلان تھا، اور بنی اسرائیل کو معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کے منصب پہ فائز کیا تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ امت وسط اب جو ہے وہ آپ لوگ ہیں، امت مسلمہ ہے، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر گواہ بنایا ہے اور آپ کو تمام انسانوں پر گواہ بنایا ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے، ان لوگوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سفہا کہا، سفہا نادان بیوقوف، اور وہ لوگ جنہیں اپنی عاقبت کا خیال نہیں ہوتا، عاقبت سے غافل ہوتے ہیں، حقیقی مستقبل سے غافل ہوتے ہیں، ان سب کو سفہا کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس پہ مذاق اڑاتے تھے، لو جی پہلے ان کا قبلہ وہ تھا، یہ اچھا دین ہے کہ جس کے اندر قبلہ ہی بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس قبلہ بنا تھا، اور اللہ کے حکم سے ہی خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ ایک صحابی حضرت عباد بن بشر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا عصر کے وقت
کچھ اور صحابہ جو ہیں ایک اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے، تو انہوں نے وہاں پہ گواہی دی اور اعلان کیا کہ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آپ کا رخ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ تو ان کی گواہی کو اس جماعت نے قبول کیا اور انہوں نے رخ جو ہے وہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اور اسی طرح اگلی نماز فجر کے وقت مسجد قباء میں یہ بات پہنچی، وہاں کچھ صحابی گئے اور انہوں نے بتایا کہ کل سے قبلہ جو ہے بدل چکا ہے۔ تو مسجد قباء میں قبلہ جو بدلا گیا وہ فجر کی نماز کے وقت بدلا گیا تھا۔ لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ خانہ کعبہ جب قبلہ بنا ہے تو چونکہ بالکل مخالف سائڈ تھی، تو جو نمازی تھے انہوں نے تو بس اپنا رخ پھیر لیا اور جدھر پیٹھ تھی ادھر منہ کر لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی پورا چل کے آگے آئے اور آگے آ کے یعنی جو صف پہلی تھی وہ آخری صف بن گئی تھی، تو اندازہ لگائیں کہ آخری صف سے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آئے اور وہاں آ کے تو آپ نے امامت کی۔ اور یہ مسجد قبلہ تعین ہے جس میں دونوں قبلے جو ہیں جن کے اندر نماز پڑھی گئی تھی، ابھی بھی آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ظہر کی نماز کے وقت قبلہ بدلنے کا اعلان ہوا تھا اور یہ مسجد نبوی ہی میں ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، مسجد قبلہ تعین ہے جہاں پہ آ کے یہ قبلہ بدلا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رخ جو ہے وہ بدل دیا۔ تو اب اس حدیث سے جو باتیں میں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ احکام جو ہیں وہ منسوخ ہوئے ہیں قرآن کے اور نئے احکام آئے ہیں، یعنی جو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے کہ کچھ چیزیں منسوخ ہوئیں اور کچھ دوسری نئی چیزیں ان کی جگہ نئے احکام جو وہ آئے ہیں۔ تو احکام کا نسخ جو ہے یہ درست ہے، یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس کوئی نسخ نہیں ہے قرآن کے اندر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کا کام کرنا ہے، کسی نے پڑھانا ہے، تو اس کو اس ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ کوئی غلطی کر جائے بیان کرنے میں، جیسے قرآن کی کئی آیات ہیں جو پہلے پڑھی جاتی تھیں، پڑھی تو اب بھی جاتی ہیں مگر ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کہ اصل موضوع ہے اس کا کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ جو ہے وہ لازمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوران نماز معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کی نماز کو مکمل کیے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ جو تھا وہ خانہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ تو اگر ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ نماز شروع کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ رخ ٹھیک نہیں ہے، تو دوران نماز ہی رخ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز توڑی جائے اور توڑ کے دوبارہ نماز پڑھی جائے، بلکہ جتنی نماز پڑھ لی ہے نماز کے دوران ہی رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیر لیں، تو یہ نماز باقی نماز جو ہوگی وہ درست ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔